اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا عنوان لے کر کے حاضر ہیں اور آج کا موضوع ہے فضائل شب قدر۔ ہم بیان کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اور اعمال شب قدر کی فضیلت کیا ہے۔ خود قرآن مجید میں خداوند عالم شب قدر کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں شب قدر انتہائی عظیم المرتبت شب ہے جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے انسان کی۔ اس کی انسان کو قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور آج کی اس گفتگو میں اور اس پروگرام میں آپ کو بخوبی شب قدر کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث سے اس کی فضیلت لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آپ ذاتی خدمت میں۔ قرآن مجید میں سورہ قدر میں اس کی فضیلت بہترین طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان کی 21ویں اور 23ویں تاریخ کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب 19، شب 21 اور شب 23 کو شب قدر کہا جاتا ہے، جیسا کہ روایات سے ظاہر اور واضح ہے۔ کون سی شب قدر ہے ان تینوں میں یہ مشخص و معین نہیں ہے، لیکن علماء اور مراجع کرام کے نزدیک 23ویں شب کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، 19ویں شب کو فضیلت حاصل ہے، لیکن اس سے زیادہ 21ویں شب کو فضیلت حاصل ہے، اور اس سے زیادہ 23ویں شب کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی اعتبار سے ہمارے اعمال انجام پانے چاہیے۔ کچھ اعمال ان دو شبوں میں مشترک ہیں اور کچھ اعمال جو ہیں الگ الگ مخصوص اعمال ہیں۔ تو قرآن مجید نے پروردگار اس کی فضیلت بیان کی ہے اور اس کو ہزار مہینوں سے بہتر بتایا ہے، جو سورہ قدر میں ارشاد ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ یقیناً بلا شک و شبہ قرآن مجید شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیسی شب ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من امر، اس شب میں ملائکہ اور روح القدس اذن پروردگار کے ساتھ تمام امور لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہے حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے قرآن مجید کی روشنی میں، خدا کی نظر میں، کلام پاک کی نظر میں۔ اب آئیے ہم احادیث سے بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت و اہمیت و عظمت کیا ہے۔ جہاں تک کہ دیکھا گیا کہ شب قدر میں تمام امور مقدر کیے جاتے ہیں، لہٰذا پورے سال کے حالات کی اصلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے، خصوصاً اس بات کی کہ سعادت مندوں میں ہمارا نام لکھا جائے اور خیر دنیا اور آخرت حاصل ہو جائے۔ یہ تمام دعائیں ہمیں کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ شیعان حضرت علی علیہ السلام میں ہمارا شمار ہو، اور اعوان و انصار حضرت صاحب الزمان علیہ السلام میں بھی ہمارا شمار ہو، یہ بھی دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ ثواب عبادت شب قدر کی حدیثیں کافی تعداد میں موجود ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں شب بیداری کرے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف دیے جائیں گے، چاہے وہ تعداد میں آسمانوں کے ستاروں اور وزن میں پہاڑوں اور مقدار میں دریاؤں کے برابر ہوں۔ اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، لیکن اور حدیث یہاں پر امام پنجم کے لیتے ہیں، پانچویں امام کی، کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 23ویں شب دونوں سے افضل ہے، کہ 21ویں شب سے اور 19ویں شب سے 23ویں شب زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بعض روایات میں سے ثابت ہوتا ہے کہ 23ویں شب کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، بلکہ کہا گیا کہ یہی شب قدر ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ مبارک کی 23ویں شب کو شب بیداری کرے اور 100 رکعت نماز پڑھے، خدا دنیا میں اس کی روزی زیادہ کرتا ہے
دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، ڈوبنے سے اور مکان کے نیچے دبنے سے، لقمہ گلے میں پھنسنے سے اور درندوں کے شر سے پناہ دیتا ہے، اور اس سے منکر و نکیر کا خوف دور کر دیتا ہے۔ وہ قبر سے باہر آئے گا تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا کہ اس سے اہل محشر کو روشنی حاصل ہوگی۔ اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیں گے، اس کے لیے آتش جہنم سے بیزاری، صراط پر سے گزرنے اور عذاب سے محفوظ رہنے کی سند لکھ دیں گے۔ صراط سے گزرنے، عذاب سے محفوظ رہنے کی سند لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ بے حساب داخل بہشت ہوگا، اور جنت میں صدیقوں اور شہداء و صالحین کے ہمراہ ان کے ساتھ شمار ہوگا۔ کیا اچھے یہ لوگ رفیق ہیں، کیا اچھے یہ حضرات ہیں، شہداء و صالحین، صدیقین کے جن کے ساتھ یہ اعمال شب قدر کرنے والے کا شمار ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں پانچویں امام کی حدیث سے کہ کتنی اہمیت حاصل ہے شب قدر کی، اور قدر میں شب بیداری کو اور اس کے اعمال کو۔ کتاب اقبال وغیرہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز بجا لائے اور ہر رکعت میں بعد سورہ حمد 7 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے تو اپنی جگہ سے نہ اٹھنے پائے گا کہ خداوند عالم اس کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا، اور چند فرشتے بھیجے گا کہ جو آئندہ سال تک اس کے لیے نیکیاں لکھیں گے، اور کچھ فرشتے جنت کی طرف بھیجے گا کہ جو اس کے لیے درخت لگائیں گے اور قصر بنائیں گے اور نہریں جاری کریں گے، اور جب تک یہ سب چیزیں دیکھ نہ لے گا دنیا سے نہیں اٹھے گا۔ تو آپ نے ان روایات سے رسول خدا کی حدیث اور پانچ امام کی حدیثوں سے اندازہ لگایا ہوگا کہ شب قدر کی اور عمل شب قدر کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ آج کی اس گفتگو کو سننے کے بعد امید ہے کہ کوئی بھی مومن یہ اعمال نہیں چھوڑے گا، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا کہ جو شب 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ 23ویں شب میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ امکان قوی ہے کہ یہی شب قدر ہے۔ بس آخری کلام میں ان شبوں میں مخصوص اعمال کے ساتھ ساتھ دعائے جوشن کبیر پڑھنی چاہیے، صلوات کثرت سے پڑھنی چاہیے، سورہ روم، سورہ عنکبوت اور سورہ دخان کی تلاوت کرنی چاہیے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک یہاں پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ 100 رکعت نماز کا ذکر ہے شب قدر میں، تو اس کی جگہ پر اگر کسی کی قضا نمازیں باقی ہیں تو وہ سنتی نمازیں نہ پڑھے بلکہ قضا نمازوں کو ادا کرے جو قضاء عمری کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں، ظہر سے شروع کرے اور فجر کے اوپر ختم کرے۔ انشاءاللہ مومنین و مومنات، ناظرین و سامعین ان تمام فرمودات سے استفادہ کریں گے، شب قدر کی اہمیت کو دیکھ کے اس سے استفادہ کریں گے، اپنی تقدیر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ التماس دعا، خدا حافظ و ناصر۔